हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु के अजीम खूबसूरत और जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और आज का दिन यहोवा पाक खुदा ने हम सब की ज़िंदगी में बख्श दिया कि हम उसके नाम को जलाल दें। तो मैं खुदा ताला की शुक्रगुजार हूँ जो ऐसे मौके फराहम करता है जिसमें हम उसकी कुदरत के कामों को, उसके कलाम को पढ़ के तसल्ली पाते, इत्मीनान पाते और अपनी ज़िंदगियों के अंदर उसकी बरकतों को रिसीव करते और उसके नाम को जलाल देते। मैं शुक्र गुजार हूँ खुदा की रूह कुदस की कुदरत के लिए। और इस वक्त आपके साथ एक खुदा के कलाम मुकद्दस की चंद बातों को शेयर करना चाहती हूँ कि खुदावंद के कलाम में खूबसूरत लिखा है, क्योंकि बहुत से लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, गम में जाते हैं। लेकिन आज शाम मैं उनसे खुदा के कलाम को बयान करूँगी कि मेरे साथ निकालें यशायाह 49 और उसकी 16 आयत, 49 बाप और उसकी 16 आयत के अंदर बड़ा खूबसूरत लिखा है। देख मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेली पे खुद रखा है और तेरी शहरे पनाह हमेशा मेरे सामने है। खुदावंद के अब कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत कसरत से हो, आमीन। मेरे अजीजों, रब्बुल फाज इस्राइल का खुदा जो आपका और मेरा जिंदा खुदा है, जो ला तब्दील खुदा है, बदलता नहीं, उसके कलाम में लिखा है वो इंसान नहीं जो झूठ बोले, वो इंसान नहीं जो बेवफाई करे, बल्कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस में मरकूम है, मैं खुदावंद तेरा खुदा, वफादार खुदा और पुश्त दर पुश्त तेरे साथ वफादार हूँ। उसके कलाम मुकद्दस के खूबसूरत वादे सच्चे हैं और उसकी सारी बातें हमारे साथ हैं, क्योंकि वो हमारा खुदा है। लिखा, देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर बना रखी है, खोद रखी है, और तेरी शहरे पनाह हमेशा मेरे सामने है। बहुत से लोग कहते हैं खुदा हमें भूल गया है, खुदा ने हमें पैदा करके छोड़ दिया, हम दुख में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, हमारी कोई खबर नहीं है, हमारा कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा। लेकिन मैं आज रात आपको कहना चाहती हूँ, खुदा के कलाम के अंदर ये दाहिमी तसल्ली है कि खुदावंद रब्बुल फाज इस्राइल का कदूस खुदा, आपका और मेरा जिंदा खुदा, ये फरमाता है, देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर बनाई है। आपने अपने बच्चों की, अपने फैमिली मेंबर्स की तस्वीरें अपने घर के अंदर लगाते हैं, और जब आप आते जाते हैं तो आप उनको देखते हैं, खुश होते हैं, आपकी नज़र उन पर पड़ती है तो आप बड़ा खुशी फील करते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि ये मेरे बच्चे की है, ये मेरी फैमिली की है, ये मेरे हस्बैंड की है, ये मेरी वाइफ की, ये मेरे माँ बाप की तस्वीर है। आप उनको देखकर खुशी महसूस करते हैं, इत्मीनान पाते हैं, खुशी पाते हैं। लेकिन आपका और मेरा खुदा जो जिंदा है, पाक है, उसके इरादे पाक है, उसकी ज़ात पाक है, उसने आपकी सूरत को अपनी हथेली पे बनाया है, अपने हाथ के ऊपर बनाया है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं हर वक्त तुम पर अपनी निगाहें बनाए रखता हूँ। मेरा खुदा सोता नहीं है, मेरा खुदा ऐसा कोई काम नहीं करता, बल्कि वो 24 घंटे उसकी निगाहें, उसकी नज़रें आपके ऊपर लगी हैं। आप क्यों इस बात से परेशान होते हैं कि हमारा खुदा हमें भूल गया है? कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसकी 15 आयत के अंदर लिखा है, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीर ख्वार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? कलाम मुकद्दस में इससे ऊपर आप पढ़ें तो लिखा है, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीर ख्वार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, शायद वो भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। कितना खूबसूरत ये बात यहोवा खुदा, मेरा और आपका खुदावंद, ये बात लिखता है कि हाँ शायद वो भूल जाए, हाँ शायद वो ऐसा हालातों को देखकर उनकी जिंदगी में दुख आए, परेशानी है। आज बहुत से ऐसे लोग आज इस रोया जमीन के ऊपर हैं जो अपने, उनके हस्बैंड और वाइफ की बनती नहीं है, उनके रिलेशन खराब हो जाता है और वो अपने बच्चों को भी छोड़ देते हैं अपनी जिंदगी को संवारने के लिए।
اسی لیے یہوہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، ہاں شاید وہ بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا، دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میرے عزیزو، میرا خداوند اور آپ کا خداوند پاک خدا ہے، وہ انسان نہیں جو اپنے کہے سے مکر جائے۔ وہ کہتا ہے آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ میرا اور آپ کا منجی خداوند جو میرے لیے اور آپ کے لیے حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا بن کے اس روئے زمین پر آ گیا، میری اور آپ کی خطاؤں کے لیے اس پر سیاست کی گئی، میری اور آپ کی بیماریوں کے لیے وہ گھائل کیا گیا۔ وہ زندہ خدا ہے، وہ لا تبدیل خدا نہیں۔ اس کے کلام مقدس میں لکھا ہے، دیکھ میں کل آج بلکہ ابد تک یکساں خدا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو، اس لیے میری بہن، میرے بھائی، اپنے مائنڈ سے اس بات کو نکال دیں کہ آپ کا خدا آپ کو پیدا کر کے بھول گیا ہے۔ آپ کے خدا کی نگاہیں 24 آورس آپ کے اوپر بنی ہوئی ہیں۔ آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو، آپ زندگی کے کیسے ہی سرکمسٹینس سے کیوں نہ گزر رہے ہیں، فقط اس بات پہ یقین رکھیں کہ آپ کے ساتھ آپ کا خدا ہے۔ انسان آپ کو چھوڑ کے جاتا ہے تو جائے، انسان آپ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، آپ اس کے اوپر اپنا فوکس ہٹا لیں۔ لکھا ہے کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ آپ جب یسوع کو تکیں گے، آپ جب یسوع کو دیکھیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پہ بنائی ہے۔ میری اور آپ کی صورت خدا نے اپنی ہتھیلی پر بنا رکھی ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر ہمارے چہرے ہیں۔ کبھی آپ اس بات کو سوچیں کہ دنیا کے اندر اتنے بے شمار چہرے سیم نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک چہرہ الگ سے الگ، خوبصورت سے خوبصورت ہے، ہر ایک کی صورت الگ ہے۔ خدا نے سب کی صورت کو سب سے الگ الگ بنایا ہے، کوئی کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ یہ خدا کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اس کی قدرت، اس کے کام بے مثال ہے، اس کے کام حیرت انگیز ہیں۔ اس کے کاموں جیسا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کر پائے، اس کے کام سب سے الگ ہیں۔ وہ مہان خدا ہے، وہ غیور خدا ہے، وہ رب الفاج خدا ہے، وہ اسرائیل کا رہبر ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھ میں نے تیری صورت کو اپنی ہتھیلی پہ بنا رکھا ہے، اس لیے میری بیٹی، میرے بیٹے، غم نہ کر، اور تیری شہر پناہ میرے سامنے، جس جگہ تو رہتا ہے، جس حالات میں بھی ہے، دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، غم میں ہے، تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، کسی بھی کنڈیشن میں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب آپ کا بھروسہ، آپ کا اعتقاد، آپ کا یقین، آپ اس پر بلیف کریں گے تو لکھا ہے کہ جو مجھ پر توکل کرتے، لکھا ہے جو کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا۔ جو اس سے دعا کرتے، لکھا ہے وہ اپنے اسیروں کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا۔ زبور 69 پڑھ کے دیکھے، وہاں پر لکھا ہے اپنے اسیروں کو، اپنے مانگنے والوں کو وہ کبھی شرمندہ نہیں کرتا۔ اس لیے میرے عزیزو غم نہ کیا کریں، پریشان نہ ہوا کریں کہ ہمارا خدا ہمیں پیدا کر کے بھول گیا۔ اپنی زندگی سے نیگیٹو باتوں کو نکالیں، اپنی زندگی سے یہ منفی الفاظوں کو نکالیں، مثبت رویہ اختیار کریں، اچھا رویہ اختیار کریں۔ جب اچھا رویہ اختیار کر لیں گے تو رب الفاج اسرائیل کا خدا آپ کی زندگی کے اندر جلالی کام کرے گا، وہ آپ کو برکت پر برکت دے گا۔ لکھا ہے تیرے پاس رکھنے کی بھی جگہ نہ ہوگی جب آپ کی نگاہیں صرف خدا پر ہوں۔ آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا، آپ کو انسان چھوڑ جائیں، لیکن لکھا ہے میں خداوند تیرا خدا وفادار ہوں۔ انسان بے وفا ہے، اس پر توکل کرنا، اس کے کلام خدا کے اندر لکھا ہے ملعون ہے وہ انسان جو انسان کو اپنا زور بازو سمجھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ملعون نہ بنے، بلکہ لکھا ہے جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ اسرے نوجوان ہوتے ہیں۔ آپ خدا پر توکل کریں، آپ کا فوکس، آپ کا دھیان صرف
آپ کے خدا پر ہو، اس خدا پر جس نے آپ کی صورت کو اپنی ہتھیلی پہ بنا رکھا ہے، اس خدا پر جس کی نگاہیں 24 آورس آپ کی شہر پناہ، آپ کے علاقے، آپ کے شہر کے اوپر، آپ کے اوپر نگاہ ہیں، آپ کے اوپر اس نے اپنی نگاہیں بنائی ہیں۔ وہ انسان نہیں جو مکر جائے، وہ سچا خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق ڈھال لیں۔ اس کے کلام میں لکھا، آج تک اگر تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جیسا مریبا کے چشمہ پر قوم بنی اسرائیل نے کیا تھا، بلکہ جب تو اس کے کلام کو سنے تو اپنے دل کو چاک کر لے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کو سنیں۔ خدا کا کلام آپ سے کیا فرماتا ہے؟ خدا کا کلام آپ سے یہی چاہتا ہے کہ آپ اس کی پناہ میں آ جائیں، آپ اس کی آرام کے نیچے آ جائیں۔ جب اس کی آرام کے نیچے آ جائیں گے تو رب الفاظ اسرائیل کا خدا آپ کے ہر ڈور کو اوپن کر دے گا، آپ کے بند دروازے کھل جائیں گے، ہیون کے دروازے، ہیون کے ڈور، بلیسنگ کے ڈور آپ کے لیے اوپن ہو جائیں گے، بشرط یہ ہے کہ تو اس بات کو جانے کہ میں تیرا خدا ہوں اور میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے۔ یہ وعدے ان کے ساتھ پورے ہوتے ہیں جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس پر یقین کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج اپنی زندگی اس کو دے دیں۔ وقت چلا گیا، ہاتھ نہیں آئے گا۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ ان برے دنوں میں آپ صرف اپنا توکل، اپنا بھروسہ اپنے خدا پر لگا لیں۔ جب آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ آپ کے خدا پر ہوگا تو وہ آپ کے بند دروازوں کو کھول کے آپ کے لیے برکتوں کو نازل کرے گا، اور آپ کے پاس رکھنے کی بھی جگہ نہ ہوگی کیونکہ آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے عزیزو، میں ایمان رکھتی آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے خوب برکت پائی۔ اسے دوسروں تک بھی شیئر کرے تاکہ ہر ایک اس بات کو سیکھے، سمجھے اور اس کے نام کو جلال دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔